السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محترم بھائیوں، سورہ توبہ میں اللہ رب العالمین نے مہینوں کی تعداد 12 بتائی ہے اور ان میں سے 4 حرمت والے مہینے قرار دیے ہیں، اور ان 4 میں سے محرم ایک ہے حرمت والے مہینوں میں سے۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ زمانہ جاہلیت میں زمانہ جاہلیت کے لوگ جن کو ہم جہل کہتے ہیں اور اجڈ کہتے ہیں اور بے ہدایتہ کہتے ہیں، اور اس انداز سے ہمارے ہاں بیان کیا جاتا ہے کہ ان کے اندر دنیا کی تمام برائیاں تھیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ واقعی گمراہ لوگ تھے، وہ واقعی بے ہدایت لوگ تھے، لیکن حرمت والے مہینوں کا وہ احترام کرتے تھے۔ سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ نے ان کے کردار کا تذکرہ کیا ہے کہ وہ لوگ مہینوں کو آگے پیچھے کر لیتے تھے، یعنی مجموعی اعتبار حرمت والے مہینے 4 ہی رکھتے تھے، وہ آگے پیچھے کر لیتے، یعنی 3 مہینے لگاتار ہے نا، ذی القعدہ، ذی الحجہ اور محرم، تو 3 مہینے پھر وہ ڈکیتیوں اور چوریوں سے باز نہیں رہ سکتے تھے۔ تو ان کے ہاں حرمت والے مہینوں کا احترام کا تصور تھا۔ آج ہم اگر غور کریں اپنے آپ پر، ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جن کو یہ پتہ ہے کہ حرمت والے مہینے کون سے ہیں، اور پھر ہم یہ سوچیں کہ زمانہ جاہلیت کے لوگ بہت برے تھے، ان کو حرمت والے مہینوں کا بھی پتہ تھا کون سے ہیں اور وہ احترام بھی کرتے تھے۔ ہمیں تو یہی نہیں پتہ، بہت سے لوگوں کو یہی نہیں پتہ حرمت والے مہینے ہیں کون سے۔ اس کے بعد کیا ہم یہ جانتے ہیں کہ حرمت والے مہینوں کا معنی کیا ہے، ان کا کیا احترام ہے؟ حرمت والے سن لیا ہم نے، لیکن اس کا مطلب کیا ہے؟ بھائی، اس کا مطلب یہ ہے کہ ان مہینوں کے اندر جنگ و جدل حرام، لڑائی کرنا حرام، چوری کرنا حرام، راہزنی حرام، ڈکیتی حرام، جرائم سے اجتناب کرنا ان مہینوں کے اندر زیادہ ضروری ہے۔ آگے پیچھے بھی نہیں کرنا چاہیے، لیکن ان مہینوں کے اندر کرنا زیادہ ہی بری بات۔ کیا ہمیں پتہ ہے اس چیز کا؟ اور کیا ایسا ہوا ہے کبھی آپ نے سنا ہو، کہیں آپ کو خبر آئی ہو بھئی ذو الحجہ چونکہ حرمت والا مہینہ تھا، لہذا ہمارے ملک کے اندر جرائم کم ہوئے ہیں، لوگ حرمت والے مہینوں کے احترام کی وجہ سے جرائم کم کیے ہیں، لہذا جرائم کی شرح نیچے چلی گئی ہے؟ آپ نے کبھی سنا ہے اسے؟ نہیں سنا۔ کیا آپ نے کبھی سنا کہ حرمت والا مہینہ آیا تھا اور ہمارے ملک میں ڈکیتیوں کی تعداد کم ہوگی؟ کیا آپ نے کبھی ایسا بھی سنا ہے کہ حرمت والا مہینہ آیا تھا اور پاکستان میں، ہمارے ملک میں، وہ لڑائی جھگڑے اور قتل و غارت کم ہو گئی تھی؟ کبھی نہیں سنا۔ کیا آپ نے کبھی یہ بھی سنا کہ مساجد میں نمازیوں کی تعداد بڑھ گئی تھی، حرمت والا مہینہ آ گیا؟ تو اس کا مطلب یہ ہوا، ہم برا بھلا تو کہتے ہیں زمانہ جاہلیت کے لوگوں کو، وہ تو حرمت والے مہینوں کا احترام کرتے تھے، ہمیں نہ پتہ ہے کیا ہے، نہ ہم احترام کرتے ہیں۔ تو بھائیو، حرمت والے مہینوں کا احترام ہم سب کے اوپر لازم ہے، اور محرم ان میں سے ایک ہے۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ مہینہ حرمت والا، مہینہ ہے حرمت والا، اور مہینہ شروع ہونے سے پہلے ہماری حکومتوں کو، اداروں کو بڑی مصیبت پڑ جاتی ہے
کہ کچھ ہو نہ جائے، جناب یہ کر لو وہ کر لو، اور ان کو دن رات نیند نہیں آتی بھئی انتظام کیسا کرنا، لوگوں کو کنٹرول کیسا کرنا ہے۔ اور مہینہ کون سا ہے؟ حرمت والا۔ حرمت والے مہینے میں انتظامات کی سر پیڑ لگی ہوئی ہے، اور مہینہ کون سا ہے؟ حرمت والا۔ واللہ اس بات کی بہت ضرورت ہے، ہم حرمت والے مہینوں کا احترام بھی کریں، اور ہمیں یہ بھی معلوم ہو کہ مہینے کون کون سے ہیں، اور پھر اور مہینوں کا ہم حق ادا کر دیں، اور ہمیں نافرمانی سے بچیں، گناہوں سے بچیں، احترام پیش کریں، تاکہ پتہ چل جائے کہ یہ مہینہ حرمت والا ہے، اس لیے جرائم ہمارے ملک کے اندر کم ہوئے ہیں۔ اور اگر یہ ہو کہ یہاں کوئی فرق نہیں، حرمت والا کوئی فرق نہیں، غیر حرمت والا، یہاں دن بدن جو جرائم کی شرح ہے اس میں اضافہ ہو رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم لوگ مسلمان تو ہیں لیکن اسلام شاید ہم نے سمجھا نہیں۔ وما علینا الا البلاغ۔